علی حسب دینی، یعنی جتنا اس کا دین میں مقام مرتبہ ہے نا، اس کو اس کے حساب سے آزمائشیں آتی ہیں۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ سُلْمًا، اگر اس کے دین میں صلابت، سختی، مضبوطی، استقامت ہو، یعنی مضبوط دین والا شخص ہو، تو اشتد بلاؤہ، اس کی تکلیفیں بھی اس دین کے رتبے کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو، یعنی صلابت، مضبوطی، استقامت، درجات کی بلندی، مضبوطی نہ ہو، کمزور ہوں، جیسے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، تو وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، ابتلی علی قدر دینہ، تو اس کو اس کے دین کی اس کمزوری کے مطابق کمزور آزمائش سے آزمایا جاتا ہے۔ اس سے سخت امتحان نہیں لیا جاتا، سخت امتحان بڑوں سے لیے جاتے ہیں۔ جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے دین میں، اللہ رب العزت کی قربت میں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں، جتنا اونچے مقام پر فائز ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی آزمائشیں بھی اسی طرح زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا کوئی کمزور اس درجے میں، اس نسبت میں، اس تعلق میں کمزور ہوتا ہے، تو اتنا اس پر آزمائشیں بھی کم تر ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں بھول کر بھی اس کا نام نہ لے لیں، اور اس کو اپنا نام زبان پہ آنے کی قدرت ہی نہیں دینا چاہتا، تو اس کو کبھی بخار بھی نہیں چڑھے گا۔ تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کو ان آزمائشوں سے پتہ چل جائے گا کہ کسی کے دین میں مقام کیا ہے۔ جو نافرمان ہوں، اور اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، پھر ملک میں دیکھ لیں، پھر دنیا میں دیکھ لیں، تو جہاں دیندار لوگ ہوں گے ان کو آزمائشوں کے مراحل سے بھی اس قدر گزارا جائے گا، اور جو نافرمان معاشرے ہوں گے ان کو آزمائشوں سے گزارا نہیں جاتا۔ تو کمزور لوگوں کو بڑی آزمائشوں سے نہیں گزارا جاتا، بلکہ جس کا دین کمزور ہو، مسلمانوں میں سے میں نے اجتماعی طور پر پھر بات کر دی، تو جس کا دین جتنا کمزور ہوگا اس کو اتنی کمزور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا دیندار ہوگا اتنی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ تو اگر آپ پر آزمائشیں آتی ہیں اور مختلف قسم کے مصائب کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، پرے نہیں کیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو زبان سے اللہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ مالک الملک اپنا نام زبان پہ لانے کے لیے اس آزمائش میں، اس تکلیف میں گزارتا ہے، تاکہ یہ میرا نام لے، اور وہ اپنا نام اس کی زبان پر آنے دینے کی توفیق دیتا ہے، تاکہ وہ میرا نام لے اور میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، وہ اپنی غلطی کا احساس کرے، مجھ سے معافی مانگے، اور میری رحمت اس کا استقبال کرتے ہوئے اپنے مالک، اپنی رحمت کی گود میں لے لے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دین میں کمزوری ہوتی ہے تو ابتلی علی قدر دین ہی، اس دین کے مرتبے کے اعتبار سے اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ، یہ آزمائش جاری رہتی ہے یہاں تک کہ وہ آزمائشیں، تکلیفیں انسان کو اس حال تک پہنچا دیتی ہیں
کہ یمشی علی الارض، وہ زمین پر ان تکالیف کے ساتھ چلتا پھرتا ہوتا ہے، تکلیفیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو ما علیہ خطیۃ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک غلطی بھی باقی بچنے ہی نہیں دیتا، اس کو پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ اور جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو جب آئے تھے تو رو رہے تھے، گھر والے ہنس رہے تھے، اور جب جاتا ہے تو دنیا روتی ہے اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے جاتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کی بازی جیت کے جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے جملہ بولا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہوں۔ تو وہ زندگی کی بازی جیتنے والے جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ میں نے سارا فلسفہ آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کو فلسفہ معراج سمجھ آئے کہ معراج مبارک جو سید الانبیاء کو نصیب ہوئی، سب کائنات عالمین میں نے آپ کو بتایا کہ مومنین کا درجہ بلند ہے، مومنین میں صالحین کا درجہ بلند ہے، صالحین میں سارے صالحین ہوتے ہیں، صالحین میں پھر شہداء کا مقام بلند ہوتا ہے، پھر صدیقین کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اونچا درجہ ہوتا ہے، اور پھر سب سے بلند درجہ نبیوں کا ہوتا ہے، اور سب سے بلند درجہ سید الانبیاء والمرسلین کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جب یہ ساری تکالیف سے گزارتے ہیں تو پھر سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب تکالیف سے گزارا، اور تکالیف اتنی دی گئیں کہ اتنی تکالیف کسی کو نہیں دی گئیں، تو مالک الملک نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ جبریل امین جاؤ، میرے محبوب کے قلب انور پر پریشانی کے آثار ہیں، تو میرے محبوب کو ہماری بارگاہ میں لے آؤ تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنا چہرہ اقدس دکھا دیں اور اپنی زیارت کروا دیں، کہ میرے محبوب اگر دنیا کے سارے ختم ہو گئے تو کیا ہوا، ہم آپ کو اپنی بارگاہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہم نے کسی کو اپنا آپ دکھایا نہیں ہے، آپ کو وہ بھی دکھا دیں گے۔ اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے محبوب کو، اپنے مقبول بندے کو سیر کروائی، لیلاً، سیر بھی ایسی کروائی کہ رات کے مختصر سے وقت میں، ساری رات بھی نہیں لگنے دی۔ لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت بھی نہیں سمجھ آئی تھی، کئیوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ جس کو سمجھ نہ آئے وہ انکار کر دیتے ہیں، جس کو سمجھ آ جائے وہ صدیق بن جاتے ہیں۔ تو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے، تو مالک الملک تیاری کرواتا ہے، جبریل امین کو بھیجا براق دے کر۔ براق کا مطلب ہے کہ وہ جہاں یہ روشنی، برق، روشنی کی رفتار سے چلنے والا براق تھا، 3,10,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے، اور یہ روشنی کے سفر بھی اس براق کے سفر کے مقابلے میں کم تر ہیں۔ جو براق رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو لینے کے لیے بھیجا، وہ براق تھا جس کے سفر کا اور جس کی تیزی کا عالم ابھی تک کائنات میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ جبریل امین لے کر آئے، آپ حتیم میں تھے، آ کے جگایا اور آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا،
زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سینے کو سیا، آپریٹ ہوا اور جنت سے لائے ہوئے تشت نور کے آپ کے سینہ اقدس میں انڈیلے تیاری کی جاتی ہے نا، کیونکہ اس سینہ اقدس میں ما کذب الفؤاد ما رأى نے آنا تھا، کہ جو ان نگاہوں نے وہاں زیارات کی تھی نا، دیکھا تھا، جو مشاہدات ہوئے تھے، وہ سارے سینہ مصطفیٰ میں محفوظ تھے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے تیاری کروائی۔ اور قیامت تک آنے والوں کو کہ مالک الملک جب چاہتا ہے تو یوں بھی آپریشن ہوتے ہیں۔ شک صدر ہوا، ٹھیک ہے، تفصیلات بعد میں کبھی اگلی خطبہ جمعۃ المبارک بھی اسی موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو تیاری کروائی، تیاری کروا کے پہلا مرحلہ جو یہ گزارا تو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنا آپ دکھائیں گے، تو جس کو محبوب مل جائے اس کو کیا پریشانی ہے، اور محبوب کی زیارت کے لیے تو دنیا جانیں قربان کر دیتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ اس کا دیدار کرنے کے لیے گردنیں کٹوانا پڑتی ہیں۔ تو گویا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے اس سفر نے، اس سیر نے یہ مسلمانوں کو پیغام دیا کہ جو ادھر جانا چاہتا ہے نا، تو وہ سفر اتنا آسان بھی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا، صرف اپنوں کے لیے کھلتا ہے۔ اور وہ تکالیف لوگوں کو نظر آتی ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، لیکن جو اس میں سے گزرنے والے ہوتے ہیں وہ ہنسی خوشی تلی پر جان رکھ کر یہی آرزو لے کے جاتے ہیں میدان جنگ میں کہ یہ میری جان ہمارے مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے جنگ سے، تو آپ چہرے پر پژمردگی تھی، پریشانی تھی۔ پوچھا پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا جنت کی آرزو کے لے کے شہادت کے لیے گئے تھے، زندہ واپس آ گئے۔ قربانیاں دینے والے مسکرا کے قربانیاں دیتے ہیں، رو کے نہیں دیتے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیتے ہیں۔ زندہ بچ کے آئیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، قربان ہو جائیں تو خوشیاں محسوس کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے آپ کو اس لمحے، اس وقت جب دنیا کے سارے زاری سارے ٹوٹے، تو معراج کے سفر پر، معراج کی سیر پر اپنے محبوب کو بلایا اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلاً رات کے مختصر سے وقت میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، نشانیاں دکھانے کے لیے۔ تو خواب پہ عالم میں سوئے ہوئے نشانیاں نہیں دیکھی جاتی، جاگتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں۔ اور مالک نے اعلان کیا کہ میرے محبوب آپ اعلان نہیں کریں گے، اعلان ہم کریں گے۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ محبوب وہ بڑا عظمتوں والا محبوب ہے جس نے سیر کے لیے یہ سفر کیا، بلکہ فرمایا کہ اعلان ہم کریں گے، تاکہ جس کو کوئی اعتراض کرنا ہو تو وہ میرے محبوب پر نہ کرے، ہم پر کرے۔ کہ جاننے والا جا سکتا ہے یہ نہ کہے، یہ کہے کہ یہ پہلے سوال کرے کہ لے جانے والا لے جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ نہیں اعلان کریں گے، لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے یہ کروایا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع، بس وہ میرا محبوب ہی جب لامکاں کی رفومتوں میں تھا تو رب کا کلام محبوب سن رہا تھا اور رب کو دیکھ بھی وہی رہا تھا۔ اور دوسری طرف اسی کا معنی ہے، پیچھے دو کا ذکر ہے
ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول۔ تو آگے فرمایا وہی دیکھ رہا تھا، وہی سن رہا تھا۔ تو فرمایا محبوب کو اللہ سن رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اور تیسرا کوئی نہیں تھا، جبریل کو بھی ہٹا دیا۔ اللہ اللہ، اور محبوب دیکھ رہا تھا اور محبوب اپنے مالک کو سن رہا تھا، یا یہ سن رہا تھا یا وہ سن رہا تھا، یا یہ دیکھ رہا تھا یا وہ دیکھ رہا تھا۔ انہ هو السمیع البصیر وما علینا الا البلاغ۔